اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله: مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتی ہیں کہ اللہ نے جو مثال بیان فرمائی کلمتن طیبتن، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کشجرۃ طیبۃ، درخت سے جو مثال دی گئی اس سے مراد کیا؟ وہو المؤمن اصلها ثابت، اس کی بنیاد جو ہے وہ جمی گہری. یقول لا الہ الا اللہ فی قلب المؤمن، چونکہ کلمہ شہادت جو ہے اور ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب. وفرعها فی السماء، یقول یرفع بعمل المؤمنین السماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مومنین کے اعمال صالحہ جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. تو ایمان گویا اس کے دل کے اندر ہے اور اس کے اعمال جو ہیں وہ آسمانوں پر پہنچ رہے ہیں. وَهَكَذَا قَالَ الضَّحَاكُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِكْرَمَةُ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إِنَّ ذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ. اسی طرح ان تمام حضرات نے فرمایا کہ اللہ نے جو مثال دی ہے مثال ہے مومن کے عمل صالح کی. وَقَوْلُهُ الطَّيِّبُ وَعَمَلُهُ الصَّالِحُ، یعنی اس کے نیک اعمال. إِنَّ الْمُؤْمِنَ كَشَجَرَةٍ مِّنَ النَّخْلِ لَا يَزَالُ يُرْفَعُ وَمِنْ الصَّالِحِ فِي كُلِّ حِينٍ وَوَقْتٍ وَصَبَاحٍ وَمَسَاءٍ. مومن کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور کا درخت ہے جس سے آدمی ہر وقت فائدہ اٹھاتا ہے. یہی حال مومن کا ہے کہ اس کے اعمال صالحہ ہر وقت میں، صبح ہو کے شام ہو، ہر وقت اعمال صالحہ آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. کیونکہ مومن آدمی جو ہے الحمدللہ وہ فرائض اللہ کا پابند ہوتا ہے. اب صبح کی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یعنی اگر اور زیادہ وہ ذاکر شاکر نہ بھی ہو تب بھی اللہ کے قرآن اور فرائض تو پڑھے گا. تو جب 5 وقت کی اس کی عبادت جو ہے گویا اعمال صالحہ ہیں جو آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں. وَهَكَذَا رَوَاهُ الصُّدِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شجرۃ طیبۃ، اس درخت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہی النخلۃ، کھجور کا درخت.
وشعبة عن معاوية بن قرة عن نصره النخلة وحماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب أن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناء بصر فقرأ مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے ایک گوشہ کھجوروں کا پیش کیا. بصر کہتے ہیں جو ابھی پوری طرح نہ پکی ہو، آدھا پکا اور آدھا کچا. تو حضور پاک نے جب دیکھا تو یہی آیت پڑھی کہ شجرۃ طیبۃ سے مراد کیا ہے؟ کھجور کا درخت ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے کھجور کے درخت پر علماء نے بڑی تحقیق کی ہے، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے درخت اللہ نے پیدا فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام زمین کے نیچے سے پانی لیتے ہیں. یعنی جتنے بھی اللہ نے درخت بنائے ہیں دنیا میں، اور دنیا میں درختوں کا تعداد جو ہے لا تعد ولا تحصیٰ، کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر ملک میں اللہ کی شان ہے ایسے درخت ہیں جو دوسرے ملک میں نہیں پائے جاتے. ہر علاقے میں ایسے درخت ہیں، ایسے اشجار ہیں جو دوسرے ملک میں نہیں پائے جاتے. لیکن یہ جتنے درخت اللہ نے زمین پہ پیدا کیے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے زمین کے نیچے سے پانی لیتے ہیں. لیکن صرف کھجور کا درخت ہے، اللہ کی شان ہے، جو آسمان سے پانی لیتا ہے. یعنی جب بارش ہوتی ہے تو یہ اوپر سے پانی لیتا ہے، یہ نیچے سے پانی نہیں لیتا. اس لیے اب آپ کبھی اس کو جب گراتے ہیں نا تو دیکھیں تو اس کی جڑیں بھی بتاتی ہیں. باقی ہر درخت کی جڑیں جو ہیں اندر وہ ایسے ہوتی ہیں جیسے گیلی ہوئی ہوں، کیونکہ وہ پانی لے رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ جیسے انسان جو ہے ہر جانور گردن جھکا کے پانی پیتا ہے، صرف انسان ہے جو گردن اٹھا کے پانی پیتا ہے. ورنہ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے طاقتور جانور جو ہے وہ شیر کو سمجھا جاتا ہے، لیکن پانی پیتے وقت وہ بھی گردن جھکائے گا. اگر ہاتھی بڑی بلا ایک جانور ہے لیکن وہ بھی اپنی سونڈ کو نیچے ڈالے گا. لیکن ایک انسان ہے کہ پانی کو اٹھا کے پیے گا، پانی کی طرف نہیں جھکے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو بھی ایسا بنایا ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ کھڑے کھڑے پانی لیتا ہے، یہ بھی پانی نیچے سے نہیں قبول کرتا. اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اس کی انسان سے تشبیہ دینے میں اور بھی حکمت. اب دیکھو نا کہ جیسے انسان ہے، اللہ نہ کرے ہاتھ کٹ جائے زندہ رہتا، کوئی ٹانگ کٹ جائے زندہ رہتا ہے، دونوں ٹانگیں کٹ جائیں زندہ رہتا ہے، لیکن اگر گردن کٹ جائے تو مر جاتا ہے. اسی طرح یہ کھجور کا درخت ہے، آپ اس کی سائیڈ میں کاٹ رہے ہیں زندہ رہیں، لیکن اوپر سے جب اس کی گردن کاٹ دیں تو یہ مر جائے گا. تو کھڑے کھڑے مر جائے گا، حالانکہ زمین میں کھڑا ہے لیکن اس کے باوجود سوکھ جائے گا اور مر جائے گا، چونکہ نیچے سے تو پانی لیتا نہیں، اس لیے اس کی بھی گردن کٹے تو وہ مر جاتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ حضور پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے جو تشبیہ دی ہے تو یہ ہر لحاظ سے تشبیہ، یعنی جیسے ہر وقت اس کا پھل موجود ہے، مومن بھی ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، یا نماز ہے، تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، ایک دوسرے کو دین کی دعوت ہے، تبلیغ ہے، ایک دوسرے کو اعمال صالحہ کہنے کی ضرورت ہے. تو ہر حال میں مومن کا نفع ہے. اچھا، مومن پہ مصیبت پڑے صبر کرے گا تب بھی نفع ہے، مومن کو نعمت ملے شکر کرے گا تب بھی نفع ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کھجور کے گوشے کو دیکھا تو یہ آیت تلاوت کروائی. قال هي النخل طلوا من هذا الوجه من غيرها نص موقوفا رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح اور دوسری سند کے ساتھ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً کا معنی ہے کہ صحابی کا اپنا قول ہے، اور مرفوعاً کا معنی ہوتا ہے کہ صحابی نے فرمایا کہ یہ روایت میں حضور نے فرمایا ہے. وہ ہوتا ہے مرفوعاً کہ ایک صحابی جب کہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب وہ حدیث مبارک کو سرکار دو جہاں تک لے جائے تو وہ حدیث مرفوع ہے، اور اگر صحابی اپنی بات نقل فرمائے تو وہ موقوف ہے. اب فرماتے ہیں وقضان الصالح مسروق مجاہد اکرم سعید بن جبیر مزاق و قتادہ وغیرہم، یہ تمام مفسرین کرام جو ہے رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان سب نے بھی اشارہ فرمایا کہ شجرۃ
طیبۃ، اس سے مراد جو ہے کھجور کا درخت ہے۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبید بن اسماعیل نبی اسامہ بن عبد اللہ النافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخبرونی عن شجرۃ تشبه او كالرجل المسلم لا يحاط ورقها صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ ایک درخت ہے، اس کا مثال جیسے مسلم انسان مومن انسان کی طرح مثال ہے، لا یتہات ورقہا، اس کے پتے جو ہیں وہ سردی گرمی میں نہیں گرتے، کیونکہ ہر درخت جو ہے نا آپ دیکھیں جب موسم خزاں آئے گی تو سارے پتے گر جائیں گے، اور پھر جب موسم بہار آئے گی تو پتے پھوٹنے شروع ہو جائیں گے، لیکن وہ ایسا درخت ہے کہ خزاں ہو یا بہار ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، اس کے پتے کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کون سا درخت ہے؟ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اور اس کا پھل جو ہے ہر وقت ہر حال ہر زمانے میں اللہ کے حکم سے موجود ہے۔ وہ کون سا درخت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا۔ قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوقع فی نفسی انها النخلۃ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً آیا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، کہ کھجور کا درخت بھی تو ہر موسم میں کھڑا ہے۔ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا يَتَكَلَّمَانِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ۔ اب کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ حضرت ابی بکر بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، وہ بول نہیں رہے، وہ جواب نہیں دے رہے، تو میں نے کہا میں چھوٹا ہوں، میں کیسے بات کروں، تو لہذا میں نے ادب و احترام سے جواب نہ دیا۔ تو یہ بڑے کا ادب ہوتا ہے، جو لوگ بڑوں کا ادب نہیں کرتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے۔ کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جو چھوٹے پہ رحم نہ کرے اور اپنے سے بڑے کی عزت و توقیر نہ کرے، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اب بڑے کا معنی یہ ہوتا ہے علم میں بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، سن میں بڑا ہو، اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہو، یا آپ سے عمر میں بڑا ہے یا آپ سے علم میں بڑا ہے، تو اس کی تکریم کرنا جو ہے یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دماغ میں بات آ گئی کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے جب حضرت ابی بکر حضرت عمر کو چپ دیکھا تو میں بھی چپ ہو گیا۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دماغ میں بھی آئی ہو بات، لیکن مقام ادب یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سوالیہ بات فرماتے تھے تو صحابہ خاموش ہو جاتے۔ ایک پتہ نہیں حضور کا کیا منشا ہے بیان فرمانے کا۔ جیسے آپ نے حجۃ الوداع کے اندر حضور پاک نے پوچھا اپنے صحابہ سے ایو شہر ھذا، آپ نے پوچھا لوگوں بتلاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اچھا، اب کون سا بندہ ہے حج میں کھڑا ہو، عرفات میں کھڑا ہو، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ذی الحج کا مہینہ، لیکن صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو یوم ھذا، کون سا دن ہے؟ اب سب کو پتا تھا جمعہ کا دن ہے، لیکن تمام صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ، اللہ کا رسول جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ بدلاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ اب سب جانتے ہیں، عرفات میں تو کھڑے ہیں، کون نہیں جانتا، لیکن وہ ادب سے انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ ادب ہے کہ جب بڑا علم والا کوئی بات کرے، یا کبھی کبھی استاد جو ہے
وہ دوران درس میں کوئی استفہامیہ جملہ ادا کرتا ہے یا سوالیہ فکر ادا کرتا ہے تو ادب یہی ہوتا ہے کہ آدمی خاموش ہو گیا. کیوں؟ پتہ نہیں ہوتا نا کہ ان کے دماغ میں اس سوال کرنے کا منشا کیا ہے. اب یہ تو بتا سکتے تھے کہ دل حج ہے، یہ تو بتا سکتے تھے کہ جمعہ کا دن ہے، یہ بھی بتا سکتے تھے کہ مقام عرفات ہے، لیکن حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں یہ تو صحابہ نہیں بتا سکتے. لہذا خاموش رہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارشاد. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی خاموش ہوں. کہتے ہیں فلما لم يقولوا شيئا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب صحابہ خاموش رہے تو حضور نے فرمایا کہ شجرۃ طیبۃ سے مراد جو ہے کھجور کا درخت ہے. فلما قمنا، جب وہاں سے ہم آئے، قلت لعمر رضی اللہ عنہ، میں نے اپنی حضرت ابا حضرت امیر المومنین سے کہا یا ابتا، میرے ابا، واللہ لقد کان وقع فی نفسی انہا النخلۃ، میں نے کہا ابا جان خدا کی قسم ہے میرے دماغ میں فوراً آ گیا تھا کہ کھجور ہے، لیکن میں نے بعد نکالا ما منعک ان تتکلم. حضرت عمر نے فرمایا کیا بات ہے پھر تم کیوں خاموش رہے؟ قلت لم ارکم تتکلمون فکریت ان اتکلم او اقول شیئا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے جب دیکھا کہ آپ خاموش ہیں، حضرت ابا بکر خاموش ہیں، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ بات کروں. قال عمر لأن تكون قلتها احب الی من کذا وکذا. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تو کہہ دیتا تو مجھے ایسی خوشی ہوتی، مجھے تو یہ اتنی بڑی نعمتوں سے بھی زیادہ محبوب تھی بات کہ میرا بیٹا ایک بات کو سمجھ گیا، یہ تو میرے فخر کرنے کی بات تھی. انہوں نے کہا حضرت میں تو ادب کے مارے خاموش رہا ہوں. وقال احمد، یہ یعنی حالات کے مطابق دیکھ کے بات کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا علم بھی ہے اور ادب بھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حفصہ سے ناراض ہو گئے قصہ تحریم میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ابراہیم یعنی ماریۃ القبطیہ بی بی جو تھی ان کے حجرے میں، ان کے غرفے میں تشریف لے گئے. ان کا حجرہ جو ہے نا وہ بالا خانہ تھا، یعنی نیچے کمرہ تھا اور اوپر کمرہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت عمر کو بڑا صدمہ ہوا کہ بی بی حفصہ کی وجہ سے حضور ناراض ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضور نے بی بی حفصہ کو طلاق دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو خیر گھر میں آئے، اپنی بچی کو ڈانٹا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں دوڑا اور سیدھا پہنچا حضور کی خدمت. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جن کا نام ہے رباح. تو وہ ایک لکڑی کی ایسی سیڑھی بنی ہوئی تھی جس سے حضور اوپر والے کمرے میں تشریف لے جاتے تھے، اور غلام جو ہے وہ دروازے میں باہر سیڑھی کے بالکل آخری قدم پہ بیٹھا ہے. اور میں نے زور سے پکارا، میں نے کہا رباح مہربانی کرو حضور سے اجازت لو، میں آنا چاہتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رباح نے حضور کی طرف دیکھا لیکن اجازت نہیں ملی. تو حضرت رباح خاموش بیٹھ گئے. اب یہ بھی ادب ہے کہ حضرت عمر کو یہ نہیں کہا بھی حضور اجازت نہیں دیتے، یہ بھی ادب اور احترام ہے بڑے کا کہ خاموش بیٹھ گئے کہ بس خود سمجھ جائیں گے. حضرت عمر کہتی ہیں کہ میں نے دوبارہ عرض کیا استاذن لی یا رباح، میرے لیے اجازت طلب کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتا ہے فنظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طرف نظر ڈالی پھر چپ کر کے بیٹھے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر تیسری دفعہ میں نے زور زور سے بات کرنی شروع کی کہ میری آواز حضور تک پہنچ جائے. حضرت عمر ویسے بھی جہیر صوت تھے، آپ کی آواز بہت بلند تھی ماشاءاللہ.
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہا کہ ربا حضور کی خدمت میں کہو کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ حضور کے دماغ میں شاید آپ کے دل مبارک میں یہ خیال ہو کہ انہ یظن انی جئت لحفصہ، میں اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے آیا ہوں، تو یہ بات نہیں ہے۔ واللہ لو امرنی بضرب انکہا لضربت انکہا، اگر حضور حکم دے تو میں گردن کاٹ کے بچی کی قدموں میں ڈال دوں، میں بیٹی کی سفارش کے لیے تو نہیں آیا۔ اب حضور نے فرمایا اجازت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بھی آ گئے، ان کو بھی اجازت مل گئی، لیکن حضور بہت اداس ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کوئی ایسی بات کریں کہ بھی حضور پاک مسکرا دیں، ہنسیں، خوش ہو جائیں۔ تو ایک بات تو حضرت عمر نے وہ کی جس پہ اللہ کا قرآن اترا ہے۔ اپنے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، ساری بیویوں کو بھی طلاق دے دے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ آپ کے ساتھ ہے، جبریل آپ کے ساتھ ہے، ملائکہ آپ کے ساتھ ہیں، ابو بکر عمر میں آپ کے ساتھ ہوں، مومنین آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے قرآن کی آیت۔ اور دوسری بات حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور کا غم پھر بھی دور نہیں ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اصل بات ہے کہ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے نہیں عمر کہو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور اگر میری بیوی نے ایسی بات کی ہوتی نا میں ایسے گردن پکڑ کے دبا دیتا۔ حضور ہنس پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اور نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو بیویاں تنگ کرتی ہیں کوئی بات ہے؟ یہ آپ ہی نے تو سر چڑھایا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے ہم ان کو سیدھا کر کے رکھتے تھے، اسلام آنے کے بعد آپ نے ان کو اتنا اونچا مقام دے دیا ہے کہ اب یہ اللہ کے نبی کو تنگ کرنے لگے۔ یا رسول اللہ اگر میری بیوی ہوتی نا میں ایسے گردن پکڑ کے دبا کے اسی وقت مار دیتا۔ حضور کے اثر، حضور کی طبیعت پہ جو بوجھ تھا وہ اتر گیا۔ تو یہ بھی ایک ادب ہوتا ہے کہ جو لوگ مزاج شناس رسول عربی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھی کوئی ایسی بات تو کرو، کوئی ایسی بات کریں کہ جس بات سے ان کا جو حزن ہے، غم ہے، آپ کی طبیعت مبارک پہ جو ایک بوجھ ہے وہ اتر جائے۔ اب جب حضور خوش ہو گئے تو اب حضرت عمر کہتے ہیں میں نے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا رسول اللہ حل طلقت نساء کا، میں نے پوچھا رسول اللہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور فرمایا کیوں تمہیں کیسے؟ میں نے کہا رسول اللہ میں جب مسجد نبوی میں آیا ہوں تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، گردنیں جھکا کے مٹی پہ ایسے انگلیوں سے ہاتھ مارے اور رو رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا اللہ کے بندے سارے صحابہ آج مسجد میں اکٹھے ہو گئے اور رو رہے ہو، کیا ہو کیا گیا؟ انہوں نے کہا حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ کیا ہو گیا؟ ہماری ماؤں کو طلاق ہو گئی۔ حضور کی بیویاں امہات المومنین ہیں۔ حضور نے فرمایا ما طلقت نساء، آپ نے فرمایا عمر غلط خیال ہے ان کا، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، انی آلیت شہرا، میں نے ان سے ناراض ہو کے قسم کھا لی ہے کہ 1 مہینہ تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن میں نے طلاق دی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں صحابہ کو جا کے خبر دے دوں کہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اجازت ہے۔ اور حضور بھی کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بڑا قوی آدمی تھا، جوان تھا، طاقت تھی، لیکن وہ سیڑھی اتنی چھوٹی تھی اور ایسے لکڑی کی بنی ہوئی تھی، کمزور کے طرح بھی پاؤں ادھر پڑے تو بس وہ یا سیڑھی ٹوٹ جائے گی یا آدمی گر جائے گا، تو میں اس کو ایسے پکڑ کے ایسا ایسا اترا، لیکن کہتا ہے حضور ایسے اترے جیسے زمین پہ چل رہے ہو۔ حضور پاک نے لکڑی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا اور بالکل ایسے اترے جیسے آپ سیدھی زمین پہ چل رہے ہو۔ اور میں جب مسجد کے قریب آیا تو میں چیخ پڑا، میں نے کہا لوگوں سن لو اللہ اکبر، حضور نے کوئی طلاق نہیں دی بیوی، سب صحابہ خوش ہو۔ تو یہ بھی ادب ہوتا ہے، یہ بھی مقام ادب ہوتا ہے کہ بڑے کے سامنے
کیسی شان سے بات کرنی ہے اور کس طریقے سے خوش کرنا ہے. جیسے تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک دفعہ ایک وزیر سے کہا کہ تم میرے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف جو ہو نا وہ ڈھونڈ کے اس کا نام لکھ کے میرے پاس لے آؤ. بادشاہ ہے، خیال ہوتے ہیں بس. جو سب سے بڑا پاگل ہو، بے وقوف ہونا کم عقل، اس کا نام ڈھونڈ کے فہرست بنا کے ایک آدمی ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، لے آؤ. دوسرے دن اب بادشاہ نے جناب وزیر صاحب بیچارہ ساری رات سوچتا رہا. صبح کو فہرست بنائی، بادشاہ کے دفتر کا ٹائم ہوا، بادشاہ دربار میں بیٹھے، بلاؤ بھی وزیر کو. ہاں تم نے بے وقوفوں کی فہرست بنا لی ہے؟ اس نے کہا پیش کر. انہوں نے پیش کی تو سب سے اوپر بادشاہ کا نام لکھا ہوا. تو وہ بادشاہ تو ناراض ہو گئے. اس نے کہا یہ پاگل، یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت 2 دن پہلے فلاں تاجر آیا تھا، اس سے آپ نے 200 گھوڑوں کا سودا کیا ہے. انہوں نے کہا کیا ہے، اور اس کو پیسے بھی دے دیے. انہوں نے ہاں دے دیے. اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. اس سے بڑی بے وقوفی ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں، سودا بھی کر دیا، پیسے بھی دے دیے، اب وہ پاگل ہو گیا ہے کہ واپس آئے گا. تو بادشاہ نے کہا اچھا اگر وہ آ جائے. انہوں نے کہا جی پھر آپ کا نام کاٹ کے اس کا لکھ دوں گا. بادشاہ بڑا خوش ہو گیا. مقصد تو ان کے دل کو خوش کرنا تھا، خوشی پہنچانی تھی کہ وہ کسی طرح طبیعت میں جو تقدر ہے وہ اتر جائے. بادشاہ خوش ہو گیا، انعام اکرام مل گئے، اور جناب ساری مجلس جو تھی گل و گلزار ہو گئی. تو کاموں نے کہا جی اگر وہ اس کے بعد بھی گھوڑے لے آتا ہے تو پھر وہ بے وقوف ہوا نا. تو پھر یہ ہے کہ میں اس کا نام لکھ دوں گا، بات اتنی سی آسانی. اس لیے یہ بھی ایک آداب ہوتے ہیں کہ اساتذہ کے سامنے، اپنے سے بڑوں کے سامنے اور امراء کے سامنے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کبھی انداز میں بات کی جاتی ہے کہ ان کی طبیعت پہ کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے، ان کا تفکر اور غم جو ہے وہ ہلکا ہو جائے. یہ آداب ہے. اور جب بڑے بیٹھے ہوں تو چھوٹے کو نہیں آگے اوپر پڑھنا چاہیے. یہ ایک آداب. اسی لیے آج دیکھیں نا کہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں کہ جن کے علم کا یوں اندازہ کرو تو ٹوپیاں گر جائیں، لیکن وہ بھی ائمہ اربعہ سے باہر نہیں نکلے. ساری دنیا کی کتابیں اٹھا لیں، تمام دنیا کی تفسیریں اٹھا لیں، حدیثیں کو شرح اٹھا لیں، فقہ کی کتابیں اٹھا لیں، اصول کی کتابیں اٹھا لیں، تمام کتابوں میں یہ ملے گا قال امام شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی نے یہ فرمایا، امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا، امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا. کوئی حدیث کی کتاب لے اور کوئی دنیا کا مسئلہ لے لیں گے. بڑے سے بڑا محدث امام ترمذی ہے، بڑے سے بڑے محدث ہیں. جب کوئی مسئلہ آ جائے گا تو فوراً کہیں گے اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا زمانہ جو ہے اقرب الی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کا دور جو ہے وہ حضور کے زمانے کے قریب ہے. اس دور میں جو تقویٰ ہے، جو فضل ہے، جو علم ہے، جو حفظ ہے، جو یقین ہے، ثقافت ہے، فقاہت ہے، وہ ہم اس مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے. اس لیے فوراً وہ تمام اقوال ان کے حوالے سے نقل کر دیتے ہیں کہ جب انہوں نے تحقیق کر لی ہے تو الحمدللہ. جب بڑوں نے تحقیق کر لی ہے تو پھر ہم چھوٹوں کی کیا طاقت ہے کہ بات کریں. یہ بھی ایک ادب ہے. اور جب آدمی اس ادب سے نکل جائے تو پھر جناب وہ کہتا ہے یہ امام کیا ہے، وہی بندہ تھی، اسی بھی بندے ہیں. تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، وہ بھی بندے تھے، ہم بھی بندے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے ائمہ کے سامنے اگر صحابی کی بات آ گئی بس کہا بھائی صحابی حضور کا صحابی، اس کو صحبت رسول اللہ حاصل ہے،
اس نے خود حدیث حضور پاک کی زبان مبارک سے سنی ہے، ہماری کیا طاقت ہے؟ ہم اس کے علم کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے تمام ائمہ پھر کیا کہیں گے؟ قال عبداللہ ابن عباس، قال عبداللہ ابن مسعود، قال عبداللہ ابن عمر، قال عبداللہ ابن عمر ابن العاص، خلفاء راشدین، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی موسیٰ الاشعری، ابی بن کعب، یہ بڑے بڑے صحابہ اصحاب فتویٰ ہیں جو صحابہ کے زمانے میں فتویٰ دیتے تھے۔ پھر یہ تمام ائمہ ان سے لیں گے، کیوں؟ انہوں نے کس سے لیا ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اگر جناب تمام کو چھوڑ دو اور ماشاءاللہ خود کھانا بنانا شروع کر دو تو پھر اللہ کی رحمت ہے، یا بنانے والے کا ہاتھ جل جائے گا یا کھانے والے کا پیٹ خراب ہو۔ اب دیکھو نا جی، ہم یہ سارے طالب کٹھے ہو جائیں نا جی، اور گھر میں 4 مہمان آ جائیں، ان کی روٹی پکانی ہونا انشاءاللہ یہ ہم سارے مل کے بھی نہیں پکا سکتے۔ ایک عورت 50 آدمی کی روٹی پکا دے گی۔ اگر ہم یہ 4 آدمی ہیں جو بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، سارے مل کے کہیں گے جی وقت ہے، کچھ آٹا داڑھی میں ہوگا، کچھ چہرے پہ ہوگا، کچھ کپڑوں پہ ہوگا، اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہوگی، کہیں آگ نہیں جل رہی ہوگی، کہیں توا نہیں گرم ہو رہا ہوگا، کہیں پیڑا نہیں بن رہا ہوگا، کہیں روٹی گول کے بجائے یوں ہو جائے گی، کہیں کشتی بن جائے گی، کہیں کچی رہ جائے گی، کہیں پکی رہے، اور ایک عورت گھر میں بیٹھی ہو، 20 مہمان آ گئے، کھانا پک گیا، سالن پک گیا، 4 سالن چڑھے ہیں، روٹیاں لگ رہی، ہر چیز وقت پہ آ گئی۔ وجہ کیا ہے آخر؟ یعنی ہم سب بے وقوف ہیں اور زیادہ سمجھدار ہیں؟ ہر کسی کا کام ہے، سیاست والوں کا کام ہے، تجارت والوں کا کام ہے، فقہ والوں کا کام ہے، حدیث محدثین کا کام ہے۔ یہ تو نہیں کہ بھئی ایک ہلدی جیب میں باندھ لی اور حکیم بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ پاک سب نوجوانوں پہ رحم کرے اور موجودہ نسل کے نوجوانوں کو علماء کا ادب نصیب، علماء کا احترام نصیب کرے، اپنے سے بڑوں کا ادب نصیب کرے، اور ہر مسلمان کو اپنے اولیاء الامر کون ہوتے ہیں؟ ایک طرف علماء ہوتے ہیں اور ایک طرف حکام ہوتے ہیں، ان دونوں کا ادب نصیب ہو تب یہ گاڑی چلے گی، ورنہ گاڑی نہیں چلے گی، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے تم بتا دیتے۔ وقال احمد حدثنا سفیان بن مجاہد صاحب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ المدینہ فاصبحوا يحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا واحدا، کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مدینے کی طرف سفر میں آیا، فلم اسمعه يحدث عن رسول اللہ، ایک حدیث بیان فرماتے تھے، قال كنا عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأتي بجمار، جمار کہتے ہیں تازہ کھجور جو ہوتی ہے نا، اور ابھی بالکل پکنے کے قریب شروع ہوتی ہے پکنے والی، فقال من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم، حضور نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے جس کی تشبیہ جو ہے مسلمان کے ساتھ ہے؟ فاردت ان اقول النخل، تو میں نے ارادہ کیا کہ بتلا دوں کہ کھجور ہے، فنظرت فاذا انا اصغر القوم، لیکن میں نے دیکھا کہ سب میں چھوٹا میں ہوں، اس لیے کہتے ہیں میں چپ رہا تھا۔ قال رسول اللہ سمحی النخلۃ، یہ کھجور کا درخت ہے، اخرجاه وقال مالک عبد العزیز عبد اللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما لاصحابہ ان من الشجر شجرة لا يطلع ورقها مثل المؤمن، آپ نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے ہیں نہ گرمی میں نہ سردی میں، وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا فوقع الناس فی شجر البوادی، اب لوگوں نے جنگلوں کے درختوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا، وقع فی قلبی، میرے دل میں آیا، النخلۃ، کھجور کا درخت ہے، فاستحییت، میں نے حیا کیا،
حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة وخرجه أيضا وقال ابن أبي آدم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان زيد الدار قال حدثنا قتادة أن رجلا قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور فقال أرأيت لو مثل متاع الدنيا وركبات الآباد كان يبلغ السماء أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء. اب فرماتے ہیں حضرت ان رجلا قال، یہ رجلا یعنی لا شک فی ذلک صحابی ہے جو حضور سے بات کر رہا ہے. تو جب صحابی ہو نام معلوم نہ بھی ہو تو کوئی نہیں، لأن الصحابة كلهم صدوق وعدول رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ تمام کے تمام جو ہیں وہ صادق ہیں اور عادل ہیں، امین ہیں، لہذا ان رجلا بھی آ جائے تو کافی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور، کہ یا رسول اللہ یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ سارا ثواب تو یہی کما کے لے گئے، ہم غریب تو رہ گئے. ایک اور حدیث مبارک میں تفصیل آتی ہے کہ اصحاب صفہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے لوگ سرمایہ دار، نحن نصلی وهم یصلون، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم جناب جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، وہ تو بڑے مرتبے حاصل کر کے ہمارے پاس وہ ہے کچھ نہیں، ہم کیا خیرات صدقات کریں، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے. اس نے بھی کہا یا رسول اللہ اہل الدثور جو ہیں مال دولت والے لوگ جو ہیں وہ سارے کا سارا ثواب لے گئے، ہم غریب رہ گئے. حضور نے فرمایا خدا کے بندے تم کیا خیال کرتے ہو کہ کوئی آدمی ایسے دولت کے اوپر رکھتے رکھتے آسمانوں تک پہنچے گا؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں اصلها ثابت وفرعها في السماء. آپ نے فرمایا میرے صحابی میں تم کو ایک عمل بتلاتا ہوں کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور جس کی شاخیں آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں. اس نے کہا ما ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا تقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ 10 مرات فی دبر کل صلاۃ فذلک اصلہ فی الارض وفرعہ فی السماء. حضور پاک نے فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 10 دفعہ، اللہ اکبر 10 دفعہ، سبحان اللہ 10 دفعہ، الحمدللہ 10 دفعہ. ہر نماز کے بعد تم یہ تسبیحات پڑھا کرو. یہ ایسا عمل ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچ رہی ہے. لیکن یاد رکھو دوسری حدیث مبارک اس سے زیادہ تفصیل میں ہے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر آپ نے فرمایا 34 دفعہ. یہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ یہ جو ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. جو بندہ یہ پڑھے گا 100 دفعہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اللہ اس کے گناہ اگر وہ دریاؤں کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو بخش دیتے ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد پڑھا جائے. لیکن یاد رکھیں کہ بعض علماء نے یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ جو عدد حضور نے بتلایا ہے نا بس وہی پورا پڑھو، یعنی بعد میں اگر پڑھنا ہے پڑھتے رہو، لیکن ہر نماز کے بعد وہی سبحان اللہ 33 بار اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار. اس کے بعد جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا، وہ کہتے ہیں کہ اس عدد میں بھی حکمت ہوتی ہے جو حضور نے بتلایا ہے، نہ زیادہ کرو نہ کم کرو.
کہ جیسے ابدان کا علاج ہوتا ہے نا، جب ڈاکٹر نے بتایا 2 گولیاں کھانی ہیں، تم 4 کھا جاؤ تو انشاءاللہ جنت المعلا، اور اگر تم آدھی کھا جاؤ تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہاں ہم پابند ہیں، اسی طرح حضور کے فرمان میں بھی ایک حکمت ہے، راز ہے۔ جتنا عدد بتلایا ہے بس اتنا پڑھو۔ ہاں بعد میں تم سارا دن سبحان اللہ پڑھتے رہو، بعد میں تم سارا دن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن نماز کے بعد وہی عدد پڑھو جو حضور نے بتلایا ہے، تاکہ اس کی برکات جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ حضور نے فرمایا یہ اچھا، ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور نے یہ سکھلا دیا تو کچھ دنوں کے بعد پھر وہ غریب صاحب آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو سکھا دیا، ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے، انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور وہ جو عمل آپ نے ہم غریبوں کو سکھلایا تھا نا، اس کا بھی ان کو پتہ لگ گیا ہے۔ اب انہوں نے فرمایا پھر یہ تو اللہ کیا، یہ تو پھر نصیب کی بات ہے، ان کو بھی وہ اجر تو ملے گا بہرحال۔ تو یعنی بہر صورت یہ ہے کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کسی کو غنی بناتے ہیں، کسی کو فقیر بناتے ہیں، کسی کو عالم بناتے ہیں، کسی کو جاہل بناتے ہیں۔ اب ساری دنیا عالم ہوتی، ہمارے جیسا جاہل کوئی نہ ہوتا تو پڑھتا کون؟ سارے استاد ہی ہوتے نا، کوئی پڑھنے والا بھی تو ہونا ہے۔ اگر ساری دنیا غنی ہو تو فقیر ہی نہ ہوتے تو کام کیسے چلتے؟ اب دیکھیں نا جی، بڑے سے بڑا آدمی ہے، غریب کا بھی محتاج ہے، ایک لوہار کا بھی محتاج ہے، جوتے کے لیے موچی کا بھی محتاج ہے، کپڑے کے لیے درزی کا بھی محتاج ہے، گھر کی صفائی کے لیے ایک جمعدار کا بھی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اگر بعض ملکوں میں وہ تو فلش نہیں ہوتے نا جی، نالیاں ہوتی ہیں، وہ ہڑتال کر لیں تو سارے شہر موت کے قریب آ جاتے ہیں۔ بندہ محتاج، اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اعمال ایسے ہیں جن کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں جو ہیں وہ آسمان میں ہیں۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرۃ طیبۃ، یہ دوسرا قول ہے، فرمایا ہی شجرۃ فی الجنہ، آپ نے فرمایا ایک درخت ہے یہ جنت میں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یعنی وہ ایسی نعمت ہے کہ صبح و شام اللہ پھل دیتا ہے۔ غدوۃ وعشیٰ وقیل کل شہر وقیل کل شہرین وقیل کل ستۃ اشہر وقیل کل سبع اشہر وقیل کل سنۃ، بعد نے کہا کہ ہر وقت پھل ملتا ہے، بعد نے کہا مہینے میں، بعد نے کہا دو، یہ اقوال ہیں یار۔ والظاہر من السیاق ان المؤمن مثلہ کمثل شجرۃ لا یزال یوجد منها ثمر فی کل وقت، مومن کی مثال ایک ایسے درخت کی مثال ہے جس کا پھل ہر وقت ملتا ہے، ان صیف او شتاء او لیل او نہار، کذالک المؤمن لا یزال یرفع له عمل صالح آناء اللیل واطراف النہار فی کل وقت وحین۔ اسی طرح مومن جو ہے الحمدللہ اس کے اعمال بھی صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، ہر وقت نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهَا أَيْ كَامِلًا حَسَنًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کا پھل جو ملتا ہے یہ اللہ کے حکم سے، اور ایسا کامل، اچھا، بہت پاکیزہ، برکت والا، یہ اللہ کی کھجور جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی عظیم نعمت ہے۔ یعنی بڑے بڑے اطباء نے لکھا ہے، یہ جو کہ اگر ایک آدمی، خاص طور پہ یہ جو ماشاءاللہ ہمارے بوڑھے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ تمہارے کام کا نسخہ ہے، اس کو یاد کر لو، سبق تو یاد نہیں کرتے، نیند آ جاتی ہے، لیکن یہ نسخہ کام کا ہے۔ تو اس کو طب عرب نے بھی لکھا ہے اور طب یونان میں نے بھی لکھا ہے، اور بڑے بڑے علماء اطباء اور چین کے اطباء نے بھی لکھا ہے کہ جو آدمی رات کو روٹی نہ کھائے، صرف کھجور کھائے اور اونٹنی کا دودھ پیے، یعنی رات کو آپ کھجور کھائیں جتنی کھا سکتے،
کوئی ڈرے شرے نہ، کوئی شوگر نہیں ہوتی، کوئی نہیں مرتا چلتا، اس میں فریکٹوز ہوتا ہے، گلوکوز نہیں ہوتا۔ تو بہرحال شوگر والے نہ کھائیں کہ مولوی مکی صاحب نے کہا تھا، کیونکہ ہر بلا مکی صاحب کے گلے میں آ جاتی ہے نا جی، کیا کرے آدمی، ہر بلا سے ڈرتا ہے نا جی، آگے منکر نکیر بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے۔ تو بہرحال یعنی یہ ہے کہ جتنا کھا سکتا ہے کھائے، اور اوپر 2 گلاس دودھ جو ہے نا جی اونٹنی کا پی لے، انشاءاللہ 4 شادیاں کرو، کسی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس سے اچھی طاقتور چیز کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ایسے خام خانے زہر شہر کھایا کرو، گولیاں چولیاں، کسی حکیم نے دے دیا، کبھی شنکیا تو انشاءاللہ کلمہ بھی مشکل سے نصیب ہوگا۔ ان حکیموں کے قریب نہ لگا کرو۔ وہ درد ہے، ایک حکیم نے مجھے کہا جی حضرت آپ کے لیے کچلا بنا دوں، میں نے کہا ہمارے ملک میں تو کتے کو دیتے تھے کچلا، وہ صحیح ہو تو کچا ہوتا ہے، میں تو بناؤں گا، مہربانی کرو اپنے پاس رکھو۔ چل رہے ہیں دوستوں کی دعا سے، شاگردوں کی دعا سے، وہ بھی تو ہے نا جو ریڈی پہ پڑے ہیں، وہ بھی تو ہے نا بیچارے جو چلنے کے قابل نہیں۔ اللہ کا شکر ہے گزر رہی ہے، چند دن زندگی کے ہیں، گزر جائیں گے۔ خدا کسی کا محتاج نہ کرے، خدا معذور نہ کرے، خدا اپنے پرائے کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ جب آدمی اللہ نہ کرے محتاج ہو جاتا ہے نا، پھر یہ جو آج ہاتھ چومتے ہیں نا، ملنے بھی نہیں آتے۔ بس یہ دعا کیا کرو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اپنا محتاج، نہ صحت میں، نہ بدن میں، نہ رزق میں، نہ کھانے میں، اللہ کسی کا محتاج۔ باپ اولاد کا محتاج ہے تو اولاد بھی 14 دن کہہ دے یار پتہ نہیں بابا برتا ہی نہیں، گلے پڑ گیا۔ بس یہ گاڑی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک آدمی کسی کا محتاج ہو، اور یہ اللہ کا کروڑ شکر ہے۔ تو لہٰذا سب سے بہتر علاج جو ہے نا جی کھجور کھانا۔ یہ دیکھا نہیں عرب ماشاءاللہ کھجور کھاتے ہیں، 4 بیویاں ہیں کہ نہیں، کوئی 6 سے بھی گزر گئے، کوئی 8 سے بھی گزر گئے، ایک کو طلاق دے دی، پھر 4 سے بڑھنے نہیں دیتے کہ شریعت بھی راضی رہے، کام بھی چلتا رہے۔ ہم شریعت کے اندر رہ کے بھی کام کر لیتے ہیں بھائی، 4 سے زیادہ رکھ نہیں سکتے تو پھر ایک طلاق دے دی، ماڈل بدل لیا، کار بھی نہیں تھی، جب تک پیسے ہوں۔ اب میں 5 سال سے کوشش کر رہا ہوں، میری شادی کیوں نہیں ہو جاتی؟ پتہ ہے استاد کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کل میرے پاس 4 لاکھ ریال آ جائے جناب، شام کو 10 شاگرد آ جائیں، حضرت شادی کرنی ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ استاد کے تو سفید کپڑے ہیں، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا وہ بلوچی والی اکڑ ہے دماغ میں، وہ خناس ہے، وہ کھڑا ہے، وہ نہیں مرتا بلوچوں کا۔ وہ جو ہے نا یہ بھوکے بھی مر جائیں نا ذرا پگڑی کو مایا دے گا، چلے یہ ہے قانون میں، اور تو کچھ سیکھا ہے نہیں۔ انگریز نے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ بلوچ قبیلہ جو ہے نا یہ ایسا ہے کہ ان کو نہ پیسہ دو، نہ مال دو، نہ دولت دو، بس ان کی عزت کرو، خان کہو، بس جو مرضی ہے ان سے کام کرا دو۔ اس نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ، اس نے طبقات لکھی، اس نے کہا پٹھان ہو تو پیسہ دو، پنجابی ہو تو لالچ دو، سندھی ہو تو ڈنڈا دکھاؤ، اور خان ہو تو بس اس کی خوشامد کرو، بس سردار صاحب، نواب صاحب، خان صاحب، بس کچھ دینے کی ضرورت نہیں، بھوکا مرے گا تمہارا نیاز بنتا ہے۔ انگریز بڑا خبیث تھا نا، ایک تجزیہ کر کے گیا ہے نا بدبخت، ایسے تو نہیں خبیث نے 300 سال تک۔ سر دعا کرو اللہ ان کے عذاب سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کو عزت دے، عالم اسلام کو غلبہ دے، اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ دل سے دعا کیا کرو، اللہ کا بلد ہے، حرم ہے تو ہم ہیں، اگر حرم آمن نہیں تو پھر ہماری کیا ہے؟ اس لیے رات دل دعا مانگا کرو کہ اس شہر کو تو اللہ کرے گرم ہوا بھی نہ لگے، اور اللہ تبارک و تعالی حاسدین کو جن کے دل و دماغ میں اس حرمین کا بغض ہے، دعا کرو اللہ ان کو ان کے بغض میں ہلاک کر دے۔ اللہ قادر ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، اس کی شان کن فیکون ہے۔ وہ تو بس جب اپنے بندوں کو ذرا آزماتے ہیں، ذرا رگڑے شگڑے تو لگتے ہیں، لیکن جب بندے مایوس ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں انشاءاللہ پھر میری رحمت برس جاتی ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں قولہ تبارک و تعالی قل وصائر من استقدارکم لا یزال
بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ کہتے ہیں جی کہ میری عمر 45 سال ہے اور میں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے اس کی عمر 17 سال ہے، اور مجھ کو 4 سال ہو گئے ہیں میں یہاں رہتا ہوں، یہاں نہ رہو تو کیا کروں؟ جب چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرو گے تو یہ دور ہی رہو گے نا، اپنے بھرم رکھنے کے لیے اچھا ہے دور ہو۔ اللہ کے بندے، گناہ ہے کہ 4 سال نوجوان بیوی، ایک تو تم نے نوجوان لڑکی سے شادی کر لی اور تم یہاں 4 سال سے بیٹھے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ، بالکل جو گناہ بھی ہوگا تمہارے سر پہ۔ ایسا دے کہ شادیاں کر لیتے ہیں 80 سال کے بڈھے اور 16 سال کی لڑکی۔ میرے کئی دوست ڈاکٹر ہیں، وہ بتاتے ہیں بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ساتھ علاج کے لیے عورت ہوتی ہے تو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اس کی بیٹی ہوگی، تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ بولے میری بیوی ہے۔ 80 سال کی عمر ہے اور لڑکی ہے 16 سال۔ ایک ایک سانس پہ تمہیں بد دعا دے گی اور لعنت بھیجے گی۔ اللہ کے بندے، کچھ سوچو، کچھ مناسبت ہو، کچھ جوڑ ہو، ہر لحاظ سے دولت، پیسہ، خاندان، عزت، عمر، تھوڑا بہت فرق ہو، گزارا ہو جاتا ہے۔ بہرحال تم جاؤ اور اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو۔ مسلمان اور مومن سے تمہیں پتہ نہیں، ایک ہی ہوتا ہے، مسلمان مومن ہے، مومن مسلمان ہے۔ فجر اور مغرب اور عشاء میں امام صاحب زور سے پڑھتے ہیں قرآن، عصر اور ظہر میں آہستہ پڑھتے ہیں، یہی حکم ہے حضور کا، اور اسی میں حکمت ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم آہستہ پڑھیں تو سنتے ہیں اور زور سے پڑھیں تو سنتے ہیں۔ بعض اوقات جگانے کے لیے ہوتے ہیں اور بعد میں ضرورت نہیں ہوتی۔ آب زمزم سے اگر کفن دھوئیں بابا جائز تو پانی ہے، لیکن کوئی قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے عمل میں ثابت نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے اسلامک انسائکلوپیڈیا پڑھا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کے نزدیک بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ جائز اور مکروہ میں جب تمہیں فرق کا پتہ ہی نہیں ہے تو انسائکلوپیڈیا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ فقہ پڑھیں، آپ کوئی فقہ کی کتاب پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ مکروہ کیا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھنا اجرت سے ہے یا بغیر اجرت ہے، قرآن لے کے پڑھنا ہے یا یاد پڑھنا ہے، پڑھنے والا اس کا وارث ہے یا غیر وارث ہے، پھر مسئلہ سمجھ آئے گا، ایسے نہیں سمجھ آئے گا۔ انسائکلوپیڈیا سے مولوی بنتے تو ساری دنیا بن جاتی۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارا تجارت کا کام ہے لیکن پیسہ ہمارا تجارت میں لگا ہوا ہے، بالکل زکوٰۃ دینی ہوگی، تمہیں پتہ ہے نا 10 لاکھ لگا ہے، 20 لاکھ لگا ہے، زکوٰۃ دو۔ یہ کیا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ نہیں؟ ایسے پیسہ لگایا ہوا ہے تم نے؟ ایسا کوئی پاگل ہے تاجر جس کو پتہ نہ ہو؟ جتنا پیسہ لگایا ہوا ہے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا کیا ہے، کل یعنی سرمایہ کتنا ہے اور سال میں اوسط نفع کی اندازہ کیا ہے، اندازہ کر کے پورے پیسے کی زکوٰۃ دیں۔ انبیاء کی حیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی جو ہے اس کا تعلق چونکہ عالم برزخ سے ہے، اس لیے اس کے بارے میں جتنا حکم ہے ہم اتنی بات کریں گے۔ جیسے اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے، بس ہمارا ایمان ہے۔ میں نے اذان کے بعد طواف کیا اور نماز پڑھنے کے بعد واجب طواف پڑھنا بھول گیا، جب یاد آئے 2 رکعت پڑھ لو، دوسرے دن یاد آئے، تیسرے دن یاد آئے، کوئی بات نہیں۔ سنت کے مطابق داڑھی جو ہے کم از کم 1 مشت ہے۔ شریعت کے مطابق خاوند اپنی بیوی سے، صحابہ کا اسی کے مطابق فیصلہ ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔
اگر کوئی مجبوری ہے اور آپ کو اپنی بیوی پر، عزت پر، حفاظت پر اعتماد ہے تو کچھ زیادہ مدت بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ دور نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی مشکلات حل کرے۔ اگر توب ہے یا سلوار ہے یا پاجامہ ہے، کوئی بھی کپڑا ہے تو ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو اللہ ہمت دے تو نصف پنڈلی پہ ہو، اگر نہیں تو کم از کم ٹخنے سے اوپر ہو۔ اولاد ہونے کے بعد اذان گھر میں دینا، گھر میں نہیں دینی، بچے کے کان میں دینی ہے۔ کہ میں گھر میں اذان دوں یا باہر اذان دوں، مکان کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ اللہ کے بندے بچے کے کان میں دینی ہے، ایک میں اذان ایک میں تکبیر۔ حمام کے اندر ننگا ہو کے غسل کرے، اگر دروازہ ہے بند ہے کوئی بات نہیں۔ میں اور میری بیوی ہے، 7 لڑکے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو آپ کے مرنے کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی۔ اگر جائیداد زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہو تو آپ مقامی علماء کے پاس جا کے فتویٰ لیں کہ باقاعدہ وہ آپ کو حصے اور سہم بنا کے دے دیں گے، زندگی میں کر دو۔ لیکن اپنے لیے کچھ مرنے تک رکھنا۔ اگر جائیداد ساری بیوی یا لڑکوں کو دے دی تو انشاءاللہ فٹ پاتھ پہ زندگی گزارو گے، باقی کچھ نہ کچھ اپنے مرنے تک اپنے لیے رکھنا کہ اگر یہ سارے نکال دیں روٹی تو کھا سکو۔ جب تم جائیداد ان کے نام کر دو گے پھر کیسا باپ؟ اسی لیے اللہ کی حکمت ہے نا کہ مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق وصیت کر دو، عالم سے فتویٰ لے کے وصیت لکھوا کے محفوظ کر دو، تاکہ جب تم مرو تو لکھا ہوا ہوگا، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور تمہاری زندگی بھی ذرا عزت سے گزر جائے گی، ورنہ آج کون کسی کو پوچھتا ہے۔ اب یہ تو حضرت مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، کم سے کم 2-3 گھنٹے لگیں گے انشاءاللہ تک۔ کہتا ہے جی کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا اور روزے کی حالت میں نے بیوی کے ساتھ جماع کیا۔ تو بہرحال اب غلام تو تم خرید نہیں سکتے، 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اگر 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ روزے رکھ سکتے ہو، اچھا جی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں جان چھوٹ گئی، نہ۔ اگر صحت ہے، طاقت ہے، 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھنے ہیں، درمیان میں ایک بھی نہ چھوٹے، اور اس کے بعد نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہتے جی کہ اگر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا میں اور سورت میں نے نہیں ملائی، بالکل یہ سجدہ صاف کرے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی جب سورت ملائی نہیں آپ نے۔ جہاں جہاں سورت فاتحہ کا حکم ہے وہاں حدیث میں یہ بھی لفظ مبارک ہے فصاعدا، یعنی اور سورت بھی ملاؤ۔ بیوی سے 2 سال دور رہنے میں کوئی گناہ تو نہیں؟ گناہ کیوں نہیں؟ بالکل گناہ ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ گناہ نہیں ہے؟ گناہ ہے بالکل نہ۔ تو آپ خود سوچیں کہ آخر تم تو ماشاءاللہ بوڑھے بھی ہو گئے، اینک بھی 4 نمبر کی لگاتے ہو، رات کو بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہو، بیوی کیا کرے؟ وہ انسان نہیں ہے، اس کے جذبات نہیں ہیں، اس کے خواہشات نہیں ہیں، اس کو شیطان نہیں بہکاتا ہے، نہیں برگلاتا ہے، صرف تم پر شیطان حملہ کرتا ہے۔ اللہ کے بندے 1,00,000 دفعہ روٹی کماؤ، مزدوری کرو، لیکن حقوق ادا کرو۔ آتے لکل ذی حق حقہ، والدین کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، ولنفسک علیک حق، حضور نے فرمایا تیرے نفس کا بھی حق ہے، ولأہلک علیک حق، تیرے اہل کا بھی حق ہے، فرمایا تیرے بعد جو مہمان آتا ہے ملنے کے لیے اس کا بھی حق ہے، تیرے جو ہمسائے ہیں اس کا بھی حق ہے۔ تو ہر کسی کا حق ادا کرو اور بیوی سے اتنا دور نہ رہا کرو، ورنہ اللہ معاف کرے گناہ کا خدشہ ہوتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی عزت محفوظ رکھے، اور تمام دل سے دعا کرو اللہ عالم اسلام کی حفاظت کرے۔
یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد امین کی حفاظت فرما، یا اللہ وقت کے فرائنا، وقت کے یہود، وقت کے کفار، یا اللہ جو طاغوت بن کے آج پوری دنیا کو للکارتے ہیں، یا اللہ ان پہ اپنا قہر نازل فرما۔ یا الہ العالمین آپ قادر ہیں، آپ کی قدرت کے آگے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ ہم مسلمان کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بے واسطہ ہیں، بے سہارا ہیں، لیکن ہمیں تیری ذات پہ بھروسہ ہے، ذات فرما، اعانت فرما، عالم اسلام کی لاج رکھ لے میرا اللہ۔ یا اللہ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک اليہود والہنود الوثنیین وشایعهم من الکفار والمشرکین، اللہم انزل علیہم عذابک ورجزک یا الہ الحق، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نهره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما، یا اللہ اولادوں کو صالح بنا، یا اللہ گھر والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما، ہر خیر کا دروازہ کھول دے، اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما، یا اللہ تعدم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنے کا آداب بھی نصیب فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین،